الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء۔ عزیز بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک سچی اور سبق آموز کہانی سنیں گے جو کہ ایک خاص آپ بیتی ہے، ہمارے لیے نصیحت ہے اور بہت ہی اچھا اور خوبصورت واقعہ ہے۔ تو چلیے ہم کوکنگ کے ساتھ ساتھ ایک نئی کہانی کی شروعات کرتے ہیں۔ تو اس آپ بیتی کی شروعات ہوتی ہے ایک آدمی سے جو کہتا ہے کہ میں ایک ہوٹل گیا، وہاں دیکھتا ہوں کہ غریبوں کی ایک لمبی قطار ہے، تو میں نے وہاں پر موجود ایک نوکر سے پوچھا کہ یہاں پر اتنے زیادہ غریب لوگ آنے کی کیا وجہ ہے؟ تو وہ نوکر مجھے کہنے لگا کہ ایک صاحب آتے ہیں، ایک بریف کیس بھر کر پیسے لاتے ہیں اور ہوٹل کے مالک کو دے کر کہتے ہیں کہ یہاں پر جو بھی غریب آئے گا اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، اور وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ میں اس آدمی کا انتظار کرنے لگا۔ جب وہ آدمی آیا اور پیسے دے کر واپس جانے لگا تو میں اس کا پیچھا کیا اور اس کا پیچھا کرتے کرتے اس کے گھر پہنچ گیا۔ اس سے درخواست کی کہ آپ مجھے وہ واقعہ بتائیے جو آپ کو یہ سب کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ تو وہ کہنے لگے، میرے بیٹے یاسر کو ایک درویش کی دعاؤں کے توفیل اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی عطا فرمائی اور یہی آج میرے کاروبار کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اور اس فقیر کی ہدایت کے مطابق خدا اور اس کے مخلوق کی تھوڑی بہت خدمت کرنے لگا ہوں، عذاب سے محفوظ رہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنی اس فقیرانہ زندگی سے یوں پردہ اٹھایا، میرا نام وقار عثمانی ہے، میرے والد مرحوم ایک بہت بڑے کمپنی کے مالک تھے، اور ان کی وفات کے بعد تمام کاروبار اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے میری ملکیت بن گئے۔ میری بیوی بھی ایک اعلیٰ خاندان کی پڑھی لکھی اور دولت مند عورت تھی۔ غرض کی دولت ہمارے گھر کی لونڈی ہونے کی وجہ سے میں بہت مغرور اور خود غرض تھا، نہ کبھی زکوٰۃ خیرات کی تھی اور نہ اپنے سے غریب رشتہ داروں سے ملا تھا، ملنا تو درکنار، کبھی وہ گھر آ جاتے تو انہیں ذلیل کر کے گھر سے نکال دیتا تھا۔ میرا ایک بیٹا تھا، میں نے اس کو اعلیٰ تعلیم دلائی، لیکن اچانک اس کو ایک دم عجیب و غریب بیماری لگ گئی۔ وہ زور زور سے چلاتا، اس کا درد سے برا حال ہو جاتا۔ میں نے ہر ممالک کے ڈاکٹروں کو دکھایا، مگر میرا بیٹا چند ماہ میں سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ یہ چند ماہ کا مہمان ہے۔ پھر مجھے اپنے خدا کی یاد آئی، اور خدا نے مجھے غرور کی سزا بیٹے کی بیماری کی صورت میں دے دی۔ جب وہ پکڑتا ہے تو چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ میں اور میری بیوی رو رو کر اپنا گناہوں کی معافی طلب کرتے۔ میں نے زکوٰۃ اور خیرات دینی شروع کر دی۔ ماہ رمضان میں اور میری بیوی نے پورے روزے رکھے اور اللہ تعالیٰ سے معافی کے ساتھ یہ دعا کرتے رہے، یا اللہ ہمارے بیٹے کو کم از کم عید تک زندہ رہنے دینا۔ 27 رمضان میں اور میری بیوی روزہ افطار کے لیے دسترخوان پر بیٹھے تھے کہ اچانک کسی نے بیل دی۔ میں نے باہر آ کر دیکھا تو ایک درویش نما آدمی کھڑا تھا۔ کہنے لگا، بیٹے میرا روزہ اور افطار ہے، کروا سکتے ہو؟ میں نے انہیں عزت و احترام سے دسترخوان پر لے آیا۔ روزہ کھولنے میں دیر تھی، اچانک میرے بیٹے نے زور زور سے چلانا شروع کر دیا اور رونے لگا۔ ہمیں لگا کہ شاید اس کا وقت قریب آ گیا ہے۔ میں اور میری بیوی دیوانہ وار ہوتے اس کے کمرے میں داخل ہوئے، اور وہ درویش آدمی بولا، حوصلہ رکھو، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا، آپ لوگ باہر جائیں۔ ہم دونوں میاں بیوی روتے ہوئے باہر آ گئے۔ آوازیں آنی بند ہو چکی تھی۔ تھوڑی دیر بعد مسجد سے اذان کی آواز آئی، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ ہم نے روزہ افطار کیا، پھر ہم دونوں حضرات قریبی مسجد میں نماز پڑھ کر واپس آئے تو میری بیوی جو چند لمحے پہلے رو رو کر پاگل ہو رہی تھی، خوشی سے درویش کے پاؤں میں گر پڑی۔ عثمان صاحب کی دعاؤں کی طفیل ہمارا بیٹا ٹھیک ہو گیا تھا۔ میں بھی ان کے پاؤں میں گر پڑا اور اپنے بیٹے کو دیوانہ وار پیار کرتے خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ اچانک درویش کہنے لگے، اچھا جناب، روزہ افطار کرانے کا بہت بہت شکریہ، اجازت چاہتا ہوں، میرا کام ختم ہو گیا۔ وہ جانے لگے تو میں نے نوٹوں سے بھرا ہوا بریف کیس لا کر ان کے قدموں میں رکھ دیا۔ یہ میری طرف سے آپ کو نذرانہ ہے۔ انہوں نے انکار کر دیا اور کہا، یہی وہ چیز ہے جس نے تجھے غرور سے بھر دیا تھا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا، کوئی نصیحت تو کر دیں۔ تو وہ کہنے لگے، خدا اور اس کی مخلوق سے محبت کرو، جاؤ ان کاغذ کے ٹکڑوں کو خدا کی راہ میں خرچ کرو۔ تو پھر میں نے سارا کاروبار اپنے بیٹے یاسر کے حوالے کر دیا اور اس گھر میں آ کر اپنی زندگی انسانیت کی خدمت کے لیے وقف کر دی۔